فالج ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا ہنستا بستا انسان چند لمحوں میں ہی معذوری کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے چاہنے والوں اپنے رشتہ داروں کے لیے پریشانی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ کسی مریض کو فالج ہونے والا ہے یا اس کو فالج ہو رہا ہے تاکہ فوراً اس کا علاج کیا جا سکے اور فالج کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے؟ اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ فالج یا سٹروک کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور چند مخصوص علامات ہیں جس کا ساروں کو پتہ ہے کہ جی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن فالج آخر ہوتا کیا ہے اور کون سی ایسی علامات ہو سکتی ہیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ جی یہ فالج کا اٹیک ہے؟ ہم انسانوں کے اندر دماغ مین کنٹرولر کا درجہ رکھتا ہے۔ دماغ سے پورے جسم کے اندر کنیکشنز جاتے ہیں، نروز جاتی ہیں جو کہ آپ کے جسم کے ہر موومنٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، ہر فنکشن کو، ہر کام کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اپنے ماحول سے جو بھی انفارمیشن لے رہے ہیں وہ دماغ تک واپس جا رہی ہے، دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے اور آگے کام چلتا ہے۔ فالج بیسیکلی دماغ کے کسی بھی حصے کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جی حصہ ڈیمیج ہو گیا، وہ کسی چوٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے، وہاں پہ کوئی خون کی شریان پھٹی ہے، خون وہاں پہ بہت زیادہ پھیلا ہے اور اس نے ڈیمیج کر دیا ہے، یا پھر کہ خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اب ان وجوہات کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے۔ اب فالج کی علامات بیسیکلی دو پارٹس میں تقسیم ہوتی ہیں اور یہ تقسیم خون کی سپلائی کے ساتھ ہے۔ دماغ کی خون کی سپلائی دو ڈیفرنٹ سرکٹ سے جا رہی ہے۔ ایک یہ آگے جس کو انٹیریئر سرکٹ کہتے ہیں، یہ کیروٹیڈ آرٹریز ہوتی ہیں جس سے خون کی سپلائی جاتی ہے، اور دوسرا ہے پیچھے والا حصہ یہ ورٹیبرل آرٹریز جو کہ پوسٹیریئر سپلائی ہے، جو آپ کے دماغ کے پچھلے حصے کو سپلائی کرتی ہے۔ جو آگے والا حصہ ہے جو دماغ کا میجورٹی حصہ ہے، یہ آپ کے سارے ہائر فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے، جس میں آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کی حرکت، انفارمیشن کی پروسیسنگ، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اور جو دماغ کا پچھلا حصہ ہے بیسیکلی جو مڈ برین اور سیریبیلم جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کام کر رہا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی ہیئرنگ، سننے کی صلاحیت، آنکھوں کی انفارمیشن کی ساری پروسیسنگ، چلتے پھرتے بیلنس، یہ ساری چیزیں دماغ کے پچھلے حصے کے کام ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم پہ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل سٹروک دماغ کے فرنٹ والے حصے میں ہوا ہے، نقصان دماغ کے فرنٹل لوبس کو پہنچ رہا ہے، پیرائٹل لوبس ہیں، فرنٹل لوبس ہیں، ان کو پہنچ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ بول چال کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مریض بولنا بالکل بند کر دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مریض کہنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے، اپنی طرف سے پورے جملے بول رہا ہے لیکن آپ کو ایسے رہے کہ جیسے جبرش جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بول الفاظ ہی رہے ہیں لیکن ان کے آپس میں کوئی منطق نہیں ہے، کسی طرح آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے کی حرکت کا بند ہو جانا، وہ بازو ہو سکتا ہے، وہ ٹانگیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی فالج کا اٹیک ہے۔ اور زیادہ فالج کو اسی سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جی ایک دم جسم کے کسی حصے کی حرکت ختم ہو گئی۔ جو آپ کا چہرہ ہے، چہرے کے اوپر ایک سائڈ کا بالکل مفلوج ہو جانا، اور جو آپ کا منہ ہے اس کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ بھی فالج کی ایک علامت ہے، اس کو لکوہ کہتے ہیں۔ کسی بھی ایک آنکھ میں دیکھنے نظر کا اچانک ختم ہو جانا کہ ابھی چند لمحے پہلے بالکل ٹھیک تھے اور اب ایک دم نظر آنا بند ہو گیا، یہ بھی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری علامات، ان کو انٹیریئر سرکولیشن کی علامات کہتے ہیں، انٹیریئر سٹروک کہہ لیں، انٹیریئر سرکولیشن کی علامات کہتے ہیں ان کو۔ اور ان میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عارضی بھی ہو سکتی ہیں اور پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا خون کا لوتھڑا وہاں پہ گیا، بہت چھوٹا سا خون کا لوتھڑا آپ کی کسی شریان میں گیا اور وہاں پہ عارضی طور پہ سپلائی بند ہوئی ہے، تو یہ علامات عارضی ہوں گی۔ لیکن اگر وہاں پہ شریان پھٹ جاتی ہے یا پھر یہ کہ مکمل طور پہ بندش ہو گئی ہے، تو پھر یہ علامات پرماننٹ ہوں گی۔ اگر ہم پوسٹیریئر سرکولیشن میں آتے ہیں تو اس میں جی کیا مسائل ہوں گے کہ آپ کی نظر تو آپ کو آ رہا ہوگا، لیکن کچھ حصے میں نظر آنا، آپ کی نظر ہے اس میں کچھ حصہ بالکل بلینک ہو جائے گا، باقی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آنکھوں کی حرکت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، چلتے ہوئے آپ پیچھے گرنا شروع ہو جائیں گے، سر کے پچھلے حصے میں درد ہوگی، سر درد ہوگی جو کہ پچھلے حصے میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وامٹنگ یا متلی ہونے کی
علامات آئیں گی۔ تو یہ ساری آپ کی پوسٹیریئر سرکولیشن کی علامات ہیں کہ جی جو شریانیں پچھلے حصے کو سپلائی کر رہی تھی ان میں کوئی بندش ہے یا ان کے اندر کوئی کلاٹ وغیرہ آ گیا ہے۔ اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں تو فالج کے اندر کی علامات کے اندر جسم کے کسی بھی حصے کا مفلوج ہو جانا، چہرے پہ لکوہ کے اثرات آنا، اس کے ساتھ ساتھ بول چال میں مشکلات ہونا، اچانک بے ہوش ہو جانا اور آنکھوں سے اچانک دکھنا بند ہو جانا، بیلنس کے مسائل، پیچھے کی طرف گرنا، متلی ہونا، سر درد اور آنکھوں کی حرکات میں بے ضابطگی، یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ علامات آ رہی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ میں فالج کا کوئی بڑا اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہے اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ شکریہ۔